جائے. اب میں یہاں سے آگے نہیں رہ سکتا. ایک قدم بھی اگر میں بڑھا دوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں اور میرے پر جل کر راکھ ہو جائے گے. اب یہاں کے آگے کا فاصلہ آپ کو تنہا اکیلے طے کرنا ہے. اب جبرائیل رک گئے, حضور آگے بڑھے. اب حضور کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے قرب میں کیسے پہنچے. تو اس وقت حضور فرماتے میں نے ایک خوبصورت حسین و جمیل ایک شخص کو دیکھا اور وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے اپنی گردن جھکائی. میں نے اس کے کندھوں پر اپنا قدم رکھا اور اللہ کے قرب میں پہنچا. حضور فرماتے جب میں اللہ کے قرب میں پہنچ گیا تو میں نے اللہ سے کہا مولا وہ حسین و جمیل وہ خوبصورت شخص کون تھا جس نے اپنا کندھا میرے سامنے پیش کیا اور میں نے اس کے کندھے پر اپنا قدم رکھ کر قرب میں پہنچا. وہ بندہ کون تھا, وہ شخص کون تھا جہاں پر فرشتے آگے بڑھنے کو تیار نہیں. وہ اس بندے نے مجھے سارا کیا, وہ بندہ کون تھا. اللہ فرماتا ہے اے حبیب وہ تیری امت میں سے ہوگا. کیا کہتا اللہ ہے حبیب, وہ جو شخص ہے وہ تیری امت میں سے ہوگا اور دنیا اس کو غوث اعظم کے نام سے جانے گی. اندازہ کرے. تو جب حضور نے یہ سنا تو آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی, ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ دعا کی مولا اس بندے نے میرے قدم کو اپنے کندھے پر لیا. میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک کے جتنے ولی آئیں گے وہ سارے ولی غوث اعظم کی اس قدم کو اپنے کندھوں پر لیں. یہ دعا کی حضور نے. اور آپ نے سنا پچھلے جمعہ کے اندر کہ تمام ولیوں نے غوث اعظم کی قدم کو اپنے کندھے پر لیے. اور ایک بات ذہن میں رکھے, جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد جب ان کے پشت پر دیکھا گیا تو حضور کے وہ قدم مبارک کا نشان بھی موجود تھا. وہ نشان موجود تھا غوث اعظم کے پشت پر جو حضور نے اپنا قدم رکھ کر اللہ کے قرب میں گئے. یہ مرتبہ ہے غوث اعظم کا. آپ اندازہ کریں, ایک واقعہ آپ کو سناؤ غوث اعظم کا کہ غوث اعظم آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ مادر ذات ولی تھی. ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے. ایسا نہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد انہیں ولایت کی, نہیں, وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ولی پیدا ہوئے. جب آپ جانتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تو رمضان کے مہینہ تھا اور غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو سورج صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. وہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا. لوگ تعجب کہ عجیب بچہ ہم نے دیکھا جو پیدا ہوتے ہی روزے سے رہا. یہ کب سمجھ میں آیا کہ غوث اعظم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. جیسے ہی افطار کا وقت آتا پھر ماں کا دودھ پیتے تھے. پورا مہینہ غوث اعظم نے ایسے ہی گزارا. اور جب عید کا چاند دیکھنا ہو تو اب رات تھا, آسمان میں چاند نظر نہیں آ رہا. تو لوگوں نے کہا کیسے سمجھ میں آئے کہ چاند نظر آیا ہے نہیں, روزہ رکھنا ہے یا نہیں, کل عید ہے یا نہیں, کیسے پتا چلے گا. تو لوگوں نے کہا چلو ہم کیا کرتے
تو پیدا ہونے کے بعد پھر غوث اعظم کی کرامت دیکھیں کہ جو بچپن میں ولی کی مادر کی جب مسئلہ پھنسا تو غوث اعظم نے رہنمائی بچپن میں فرمائی اور انہیں بتا دیا کہ چاند ہوا یا نہیں دودھ پی کر. میرے پیارے ہمارے اسلام کے پیارے ایمانوں، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ شوہر اللہ نے غوث اعظم کو عطا کی تھی. اور آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، غوث اعظم جب لوگوں نے غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ ولی ہے، یہ آپ کو کب پتا چلا؟ آپ ولی ہے یہ آپ کو کب پتا چلا؟ تو غوث اعظم نے کہ میری عمر جب 4 سال کی تھی، میں مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میرے آگے فرشتے چلتے تھے اور میرے پیچھے فرشتے چلتے تھے، اور جب میں مدرسے کے اندر قدم رکھتا تھا تو فرشتے ان بچوں کو کہتے تھے سرکو اس اللہ کے ولی کو جگہ دو. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے مجھے ولی پیدا کیا اور میں ولی ہوں. یہ شان غوث اعظم کی ہے. اندازہ کرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ جاتا تھا تو مجھے ایک آواز آتی تھی میرے کانوں کے اندر کہ تم عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے. یہ آواز آتی تھی کانوں کے اندر کہ تم عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے. تم کیا بننا چاہتے؟ تم عاشق بننا پسند کرتے یا محبوب بننا پسند کرتے؟ تو غوث اعظم نے اپنی والدہ سے پوچھا، والدہ کو ولی آتی؟ والدہ سے پوچھا، ماں میرے کانوں میں جب آواز آتی تھی مجھے ڈر لگتا ہے، اور یہ آواز کیا آتی کہ تم محبوب بننا پسند کرتے یا عاشق بننا پسند کرتے؟ میں کیا جواب مجھے بتائیے. ماں نے کہا بیٹا جواب دینے میں جلدی مت کرنا، جواب دینے میں جلدی مت کرنا، اس لیے کہ جواب بہت اہم ہے. ایک کام کرے، ہمارے ڈکر پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، ایک غصہ بندہ وہاں رہتا ہے، اللہ کا محبوب بیٹھا ہے. اس سے جا کر پوچھ لو، وہ تمہاری رہنمائی کرے. ان سے کہو کہ ایسی آواز آتی ہے کہ محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے، میں کیا جواب دوں؟ وہ تمہاری رہنمائی کرے. ماں کے کہنے پر غوث اعظم اس اللہ کے بندے کے پاس گئے، اس بزرگ کے پاس پہنچے اور اس بزرگ سے کہا کہ مجھے جب میں ادارے میں جاتا، مدرسے میں جاتا تو یہ آواز آتی کہ تم محبوب بننا پسند کرو گے یا عاشق بننا پسند کرو گے. یہ سوال کیا تو اس بزرگ نے کہا کہ تم کل آنا، میں تمہارا جواب بن جاؤں. کیا کہا؟ تم کل آنا، میں تمہارا جواب بن جاؤں گا. اب غوث اعظم نے جواب کی طرف، اس بزرگ کے جواب کی طرف توجہ نہ دی، وہ اپنے سوال کے اندر کر رہتے تھے، مستغرق تھے اپنے سوال میں کہ میں کیا جانتا. تو اب کل آنے کی بات کی تو غوث اعظم پھر کل گئے. اسی نکڑ پر جا وہ اللہ کا بندہ بیٹھا تھا، اللہ کا ولی جہاں بیٹھا تھا وہاں گئے تو جانے کے بعد کیا دیکھا؟ وہ وہاں موجود نہیں، وہاں موجود نہیں ہے. تو غوث اعظم کے ننھے سے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی بھی وعدہ خلاف نہ کرتے. مجھ سے کل آنا، میں جواب دوں گا، اور آج آیا کی جگہ پر موجود نہیں تھے. لوگوں نے پھر کہا کہ تم کسے ڈھونڈ رہے؟ کہا یہاں جو بندہ بیٹھا تھا تو اسے ڈھونڈ رہا ہوں. کل رات کا انتقال ہوا، کل رات اس بندے کا انتقال ہوا اور لوگ اس کا مذہب نہیں جانتے تھے. وہ ہے تو ان کو اس کو کفن بھی نہیں دیا گیا، کفن بھی نہیں دیا گیا، جنگل میں اس کی لاش پھینکا گیا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس لاش تک میں آپ کی رہنمائی کروا دوں تو غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے کر چلو. جب وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ جنگل کے اندر پرندے دیکھے، چیل، کوے اس لاش کو لوچ لوچ کر کھا رہے ہیں. تو جب غوث اعظم اس لاش کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد دل میں خیال آیا، میری ماں نے تو کہا تھا کہ تم
رہنمائی کرے. آپ نے کہا کل آنا میں تمہیں بتاتا تھا اس کا جواب, تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اس لاش کے لبوں کو جنبش اور مسکرانے لگے وہ لاش, اور آواز آئی میں نے تم سے کل کیا کہا تھا اس پر غور کرو. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کل آنا تمہیں جواب دوں گا, میں نے یہ کہا تھا کل آنا میں تمہارا جواب بن جاؤں گا, تم مجھے دیکھ لینا. یہ لو میں تمہارا جواب بن گیا. میں عاشق کا عاشق, اللہ کے رسول کے عشق میں اتنا مشغول ہو گیا کہ لوگوں نے مجھے, جو عاشق ہوتا ہے نا, یہاں کے لوگوں نے کہا یہ عاشق میں عاشق, اور عاشق کو کفن بھی میسر نہیں ہوتا, اسے کفن بھی نہیں کیا جاتا, 2 گز زمین بھی اسے میسر نہیں ہوتی. یہ دیکھو عاشق, اگر عاشق بننا ہے تو اس مصیبت سے تمہیں گزرنا ہوگا, اس مصیبت سے, اور محبوب بنو گے تو اس میں بھلائی ہے, وہاں تک بہت ناز اٹھائے جاتے, اور عاشق بنو گے تو کفن بھی میسر نہیں ہوگا اور 2 گز زمین بھی تمہیں میسر نہیں ہوگی. اب تم فیصلہ کرو تمہیں بننا کیا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں کہ پھر اگر یہی بات ہے تو میں نے طے کر لیا کہ پھر میرے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت ہے کہ میں ہر آنے والی مصیبت کا سامنا کر سکتا ہوں. اب میں بنوں گا تو پھر عاشق بنوں گا. یہ غوث اعظم کی شان ہے. پھر غوث اعظم کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی, ایسی تکلیفیں اٹھائی, اگر میں اس تکلیف کو پہاڑ پر ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی تکلیفیں غوث اعظم کی اٹھائی. یہ ہو گیا عاشق. کہتے ہیں تو آج بھی ہم اپنے آپ کو عاشق دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, فجر کی نیند ہم قربان نہیں کر سکتے, کیسے عاشق؟ انہوں نے تو ساری زندگی تکلیف اٹھائی. جو عاشق تھے انہیں 2 گز کفن بھی میسر نہیں ہوا, زمین کے اندر 2 گز زمین بھی میسر نہیں تھی, وہ عاشق. اور آج ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح, کیسے عاشق؟ نیند کو قربان نہیں کر سکتے ہو, کیا جان قربان کریں گے؟ ہاں حضور پر سوچو تو صحیح, کس منہ سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ یہ عاشقوں کی پہچان ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. آج عاشق کی بات آئی تو میں آپ سے کہوں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزاری انہیں غوث اعظم کہتے ہیں, اور ہم آپ ان کے اپنے آپ کو غلام کہتے, جانے والا کہتے. مجھے بتائیے قرآن کو سمجھنے کی توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ ہر اقوام ہو جاتا ہے تفسیر قرآن ہو رہا ہے, کتنے لوگ بیٹھے. اگر کسی سے کہا جائے تو لوگ کہتے, کوئی کہتا ہے طاقت نہیں, کوئی کہتا ہے کپڑے گندے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ کپڑوں پر چیٹیں ہو گئی ہیں, کوئی کہتا ہے سر میں درد ہے, کوئی کہتا ہے بیمار ہو, کوئی کہتا ہے کام سے تھک کر آیا اس میں آنا نہیں ہوا. اتنے آسان سے کہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ تم یا مجھے سب کو پاگل بنا سکتے, گھما سکتے, یا اللہ کے حکم میں پہنچنے کے بعد جب اللہ تم سے پوچھے گا بتائیے تم قرآن تمہیں سکھایا جا رہا تھا, قرآن تمہیں سمجھایا جا رہا تھا, میں نے قرآن میں کیا حکم دیا, جب وہ تمہیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ کیوں نہیں پہنچتے؟ پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ سوچے. ہر روز ہی ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے, کئی لوگ الحمدللہ کافی لوگ اس محلے کے آ رہے ہیں, لیکن یقین مانے اس محلے کے اندر اتنی تعداد ہے, اگر میں آپ سے کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اگر پورا محلہ اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے عشاء کی نماز میں جا پہنچے تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسجد میں جگہ نہیں بیٹھ رہے ہیں, اتنے لوگ محلے کے اندر پہنچتے ہیں. اب سوچیں ہم کتنے گنہگار ہو چکے ہیں کہ اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے. وہ توفیق اللہ نے ہم سے چھین لی. سوچیں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں, بس زندگی گزر رہی, اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے, لیکن سوچیں قرآن جیسی کتاب سے سمجھنے سے اللہ نے ہم سے توفیق چھین لی. یہ توفیق نہیں ملتی کہ اس کے قرب میں بیٹھے, اس کی باتوں میں حاضر ہو, اس کے گھر میں آئے, اس کے مقدس کلام کو سمجھے. سوچیں ہم کہاں ہیں, کیسے عاشق رسول, مرنے کے بعد کیا جواب دوں گی؟ آخری بات کہہ کر میں بات کو ختم کروں کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے. ایک واقعہ
हुजूर गौसे आजम की जिंदगी का कहते कि पता चले कि गौसे आजम का मर्तबा क्या है। गौसे आजम एक मर्तबा खिताब कर रहे थे, बयान कर रहे थे। उनके खिताब के दरमियान गौसे आजम को जब खिताब कर रहे थे तो एक शख्स गौसे आजम के खिताब के दरमियान में सो गया, नींद लग गई। आप सोचे अगर कोई मुकर्रिर खिताब कर रहा है और आप में से अगर कोई सो रहा है, वो खिताब को शबाब में कर रहा है एकदम जोश में, आप सो रहे हैं तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। कोई इतनी मेहनत कर रहा है, आप सो रहे, उसका मकसद क्या है खिताब करने का। जब गौसे आजम खिताब कर रहे थे तो एक शख्स उनके महफिल में सो रहा था। जब सोता हुआ गौसे आजम ने देखा तो खिताब रोक दिया, बयान रोक दिया और उस शख्स के सामने हाजिर हो गए और वहां जाने के बाद इस तरह खड़े हो गए। गौसे आजम पी रहे और सोने वाला शख्स गौसे आजम का मुरीद है। अब पीर रहे बल्कि पीराने पीर उस मुरीद के सामने जाकर खड़े हो गए अदब से इस तरह। जब वो खड़े हो गए तो कुछ देर के बाद उस मुरीद की आंख खुली। गौसे आजम को देखा तो घबरा गए। लोगों ने समझा था गौसे आजम का जलाल का अब ये शिकार हो गया, लेकिन आंख खुली तो गौसे आजम के वापस आ गए, अपने बयान को मुकम्मल किया। अब बयान पूरा हो गया तो लोगों ने गौसे आजम से पूछा, ये बताइए हुजूर आप बयान रोक कर उस शख्स के सामने क्यों गए और जाने के बाद आप इस तरह खड़े हुए, आखिर माजरा क्या है। गौसे आजम कहते मुझसे क्यों पूछते हो, उस बंदे से पूछो कि वो क्यों सो रहा था, सोने में क्या कर रहा था, सोते सोते क्या कर रहा था उससे पूछो। वो कोई मामूली बंदा नहीं था, वो भी अल्लाह का वली था, वो भी अल्लाह का वली था, गौसे आजम का मुरीद और खलीफा था। वो कहता है कि मैं जब सो गया तो मैंने क्या देखा, गौसे आजम के किताब में सैयदुल अंबिया हज़रत अली के साथ आए। गौसे आजम का किताब और हुजूर हज़रत अली से कहे अली देखो अपना बेटा कैसा खिताब कर रहा है। वो गौसे आजम के किताब की दाद दे रहे थे। तो गौसे आजम से पूछा लोगों ने आप क्यों खड़े थे, तो गौसे आजम